اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو ایسا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا۔ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہوجئے، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھاویں گے، پھر وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لائے جاویں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمائیں، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 35، 36، 37 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ سب کے سب لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ کفار مکہ جماعت کی شکل میں کبھی انفرادی طور پر آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کرتے تھے کہ فلاں معجزہ آپ ظاہر کر دیجئے، فلاں واقعہ آپ ظاہر کر دیجئے، مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دیجئے، مکہ کے اندر نہریں اور چشمہ جاری کرا دیجئے، وہاں کی زمین کو وسیع کرا دیجئے۔ اس قسم کے مطالبے کرتے تھے، فرمائش کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق ان کی فرمائش کو پورا کر دیں، یعنی جو یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کی فرمائش کو، ان کے مطالبے کو پورا کر دیں، تاکہ اس فرمائش کی تکمیل پر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کوشش کرتے رہتے تھے کہ جو ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، رات دن دعاؤں میں لگے رہتے تھے، بازاروں میں جا کر کے ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو وہ لوگ جب اس قسم کے مطالبے کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق ان کے مطالبے کو مان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا ظہور ہو جائے، تاکہ سب کے سب لوگ جنتی بن جائیں، جہنم سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا اعراض اور ان کا انکار آپ کو گراں گزرتا ہے، یعنی یہ لوگ جب آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق معجزات ظاہر کر دیا جائے، تو آپ کو اگر اس بات پر قدرت ہو تو آپ زمین میں سرنگ بنا لیں، وہاں سے معجزہ نکالنا ہے، اور آسمان پر چڑھ کر کے سیڑھی لگا کر کے چڑھ جائیں اور وہاں سے ان کی مرضی کے مطابق معجزات کو ظاہر کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ زمین میں چلے جائیں سرنگ کھود کر اور آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، جب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ کب مانیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو زندہ کریں گے تو پھر یہ لوگ ماننے والے، یہاں دنیا میں نہیں مانیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک مذہب پر، یعنی دین اسلام پر قائم کر دیتا، لیکن اللہ کی مرضی ایسی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ بھید ہے، ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک راستے پر کیوں کھڑا نہیں کر دیا، دین اسلام پر سب کو کیوں قائم نہیں کر دیا۔ یہ اللہ کا بھید ہے، اللہ کا راز ہے، ہم آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسی کو ہدایت دیتا، ہماری مرضی کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق یا نبی کی مرضی کے مطابق بھی اللہ چاہے تو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام تڑپتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، لیکن وہ سامنے غرق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مت کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا نافرمان تھا، دین اسلام سے دور تھا، وہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔
دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ مر گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ مر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، مکہ کے لوگوں سے دشمنیاں لی، مکہ کے لوگوں سے لڑائیاں لی، اس کے باوجود جب یہ مرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا میرے چچا آپ نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اب آخری وقت میں میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے لیے خدا کے ہاں لڑوں اور آپ کی سفارش کروں اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے میں جو ہے بات کروں۔ لیکن وہ مرتے وقت بھی ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا اور اسی حال پر مر گیا۔ ابو لہب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، ابو طالب سگے چاچا ہیں، بڑے بڑے جو مکہ کے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ وہ کفر کی حالت میں مرے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو حبشہ سے بلا کر کے مکے کے اندر دین اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے دیکھیے سمیہ کو، یاسر کو، صہیب کو، خباب کو، زنیرہ کو، فقیہہ کو، یہ سب کے سب لوگ کیا تھے؟ غلام تھے، باندیاں تھیں، کہاں سے حبشہ سے بلا کر دوسرے ملکوں سے بلا کر کے ان کو دین اسلام کی دولت سے نوازا، لیکن خاندان کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے محروم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کا بھید ہے، ہم اور آپ اس بھید کو نہیں پا سکتے، ہمیں اور آپ کو اس بھید میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے سب کو دین اسلام پر قائم کر دیتے، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہ رہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے نوازا ہے، ایمان سے نوازا ہے، تو ہم لوگوں کو اپنے دین اسلام پر ناز ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو آیت پڑھی گئی یعنی 37 نمبر کی آیت، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ کیوں ظاہر نہیں کرتے، ہماری مرضی کے مطابق معجزات کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قادر ہے، ان کی مرضی کے مطابق معجزات کو ظاہر کر دیں، لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق معجزات کو ظاہر کر دیں جب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ماننے والے مان گئے، ماننے والوں قبول کرنے والوں نے قبول کر لیا، ان کے سامنے کتنے سارے معجزات کو ہم نے ظاہر کیا، اگر یہ مانتے تو ان کے لیے وہی معجزات کافی تھے، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں ہے، یہ صرف کٹ حجتی کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، اور یہ جو ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ایک بات یاد آ گئی، یہ بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بچہ بالکل بگڑ گیا، دین سے دور ہو گیا، اس کو آپ سمجھائیے۔ تو وہ بیچارہ سمجھاتا ہے، ایک قسم کی دلیل دیتا وہ نہیں مانتا، دوسری قسم کی دلیل دیتا وہ نہیں مانتا، اسی طریقے سے بہت ساری دلیلوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے لیکن وہ نہیں مانتا۔ تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ اس کو ایک بات سمجھا دیا جائے، دلیل سے ایک بات کو سمجھا دیا جائے، مرضی ماننا نہیں ماننا ان کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ خوب ساری دلیلیں آپ پیش کریں اور اس کو منوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر سکتے تھے ایسا، تو ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق دلیل دیتے، معجزات کو ظاہر کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی اللہ اگر اس بات پر قادر ہے، چاہے تو ان کی مرضی کے مطابق معجزات کو ظاہر کر دیتے، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مثال دے کے انہوں نے بات کو سمجھایا کہ شیطان نے حضرت حق تعالیٰ صاحب نے بحث کی، روئے زمین پر سب سے پہلی بحث شیطان نے کی، کٹ حجتی کی اور عقلی دلیلوں کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے کہا میں اعلیٰ ہوں، برتر ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت اوپر جانا، مٹی کی خاصیت نیچے جانا، میں افضل ہوں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو اگر اللہ چاہتے تو ان کو دلیلوں سے خاموش کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل نہیں دی۔ کیا کہا؟ وہ خروج، چل شیطان کمبخت نکل یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے کھدیل کر کے آسمان سے نیچے زمین پر بھگا دیا۔ اللہ اگر چاہتے تو ان کو ایک اشارے میں خاموش کر سکتے تھے اور اس کو دلیلوں سے سمجھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا نہیں۔ جب اس نے عقلی دلیل پیش کی،
میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کو کیا کہا، لخرج، چل یہاں سے شیطان نکل، کم وقت مردود، یہاں سے نکل۔ تو اسی طریقے سے آدمی کے ذمے دلیل پیش کر دینا ہے، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے، دلائل کو زبردستی ٹھوس کر ان کو منوانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر یہاں ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا حکیم کون ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے، اس کو چاہتے تھے چٹکیوں میں اس کو ہدایت پر لا سکتے تھے، لیکن ایک بھید ہے، راز ہے، اللہ ان کو ہدایت دینا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت